أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں جو گزشتہ کل کے درس میں گزری ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو زندگی کے کچھ آداب اور خاص طور پہ اس امت کا اور انسانوں کا وہ طبقہ جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، کسی کے پیر میں کمزوری ہے، کسی کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، یا کسی کے جسم میں کوئی ضعف ہے، مرض ہے، ان کو کھانا کھلانے سے متعلق اور اپنے گھر لانے سے متعلق کچھ آداب بیان ہوئے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر کھانے پر لائے تو اس کو مطمئن کر دے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، چاہے اس کو کوئی مرض ہے، کوئی عیب ہے، تو ہم اس سے کوئی تنفر، کوئی کراہیت، کوئی گھن محسوس نہیں کریں گے، وہ مطمئن ہو کر اپنا کھانا کھائے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان ہوئی کہ اگر کسی کے دسترخوان پہ مہمان آ جائے، کھانے کے وقت آ جائے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو اپنا مہمان بنا کے کھانا کھلا دے۔ لیکن اگر کسی کو مہمان نہ مل سکے، کوئی نہ آئے، تو بوجھ نہ لے کہ بھئی شاید میرے کھانے میں برکت نہیں ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان مہمان کے بغیر اکیلے کھانا کھا لے، تسلی دی۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن حکم دیا کہ داخل ہوتے وقت کیا کریں؟ سلام کر کے داخل ہو جائے، اس لیے کہ سلام کے متعلق فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، تم سلام کو ایک رسمی کلمہ مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت والی دعا ہے پاکیزہ۔ جب سلام کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو گھر میں برکتیں ساتھ داخل ہو جائیں گی۔ یہ باتیں کل کے درس میں بیان ہوئی۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک ادب سکھایا ہے، اور اس کا تعلق تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہے آیت میں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ تمام حضرات ہیں جو امت کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر انسان کسی صاحب علم کی اور اہل اللہ کی، اللہ والوں کی یا ذمہ دار لوگوں کی مجلس میں جائے، بیٹھے شریک ہو، تو اس مجلس کا ایک بہت بڑا ادب اللہ پاک نے آج کی آیت میں سکھایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جو کہ زبان اور دل دونوں سے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یہ ایمان والے جب اپنے پیغمبر کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اجتماعی مشورہ ہوتا ہے، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو یہ اس وقت تک مجلس سے نہیں جاتے یہاں تک کہ یہ پیغمبر سے اجازت نہ لے لے۔ درمیان میں کوئی کام آیا، جانے کی ضرورت پڑی، بغیر اجازت کے نہیں اٹھیں گے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگ کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ،
فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر دل سے ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، لہٰذا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صحابہ آپ سے اجازت مانگ لے اپنے کسی کام کے لیے دوران مجلس، فَأْذَن، تو آپ اجازت دے دیں، لمن شئت منہم، ان میں سے جن کو چاہے. آپ کا دل چاہے جس کو اجازت دینی ہو دے دے، نہ دے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جس کو اجازت دے دے اور وہ چلا جائے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو ان جانے والوں کے لیے اللہ پاک سے استغفار طلب کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اس لیے کہ بعض چیزیں ہماری زندگی میں بالکل غیر اہم ہو چکی ہے، اور انسان جب ایک ماحول کا حصہ بنتا ہے تو بعض باتوں کو کمتر بنا لیتا ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بات معمولی سی ہے، اگر ہو گئی تو ہو گئی، رہ گئی تو رہ گئی، شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آج کی اس آیت سے ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ بعض باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ بات جو آج کی آیت میں ہے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین اور علم نبوت کا علم رکھنے والے ذمہ دار افراد اگر وہ کسی معاملے پر اپنے خاص افراد کا، خواص کا ایک اجتماعی مشورہ بلا لے، جیسے ہوتا ہے کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہے، تو پہلا ادب یہ بتایا کہ اگر کسی اجتماعی مشورے کے لیے کوئی بڑا، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اگر وہ آپ کو بلا لیں تو ایک دینی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اس مشورے میں جا کے شریک ہو جائے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، اس سے دائیں بائیں نہ ہو، اس سے غائب ہونے کی کوشش نہ کریں. صحابہ کا کمال اور شان یہ تھی کہ جب بھی کوئی نازک اہم موقع آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے موقعوں پہ جو خاص مقربین صحابہ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، آپ ان کو مشورے کے لیے بلا لیتے تھے. غزوات ہے، اسفار ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو جب بلاتے تھے تو جو صحابہ تھے وہ بالکل پہنچتے تھے، اور جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، وہ محسوس کر لیتے تھے کہ بھئی مشورہ تو جہاد کا ہوگا، نکلنے کا ہوگا، جان جانے کا خطرہ ہے، تو پیر پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ مابہل امتیاز ہے، یہ وہ چیز ہے میرے دوستو بزرگوں جو فرق واضح کر دیتی ہے کہ کون زبانی وفادار ہے، کون سچا وفادار ہے. زبانی جمع خرچ تو آج میرے اندر سب سے زیادہ ہے، زبان سے سب کچھ بول رہا ہوں، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، لیکن اگر بات زبان سے حل ہوتی یا ان چیزوں سے حل ہوتی جو آج ہم کرتے ہیں تو آج یہ حالات امت پہ نہیں ہوتے دوست جو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دین کا مدار تو ظاہری چیزوں پر ہے نہیں، ظاہری باتوں پر ہے نہیں. آیت پر آپ غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ پیغمبر کا دین وفاداروں اور وفاداری کے ساتھ چلا ہے. جو پکے سچے وفادار، جب پیغمبر نے آواز دی لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہو گئے، ہم حاضر ہیں، حکم دیں. ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ جب کوئی خاص مشورے کی مجلس لگ جائے اور کوئی اجتماعی معاملہ پیش نظر ہے، امت کا، قوم کا، علاقے کا، تو ایسے اجتماعی مشورے کی مجلس میں اگر کسی کو کوئی ذاتی ضرورت پیش آ جائے، اور آ سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے، انسان بعض دفعہ بڑے اہم مشورے میں، میٹنگز میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو میسج آ گیا، آپ کو کال آ گئی، کوئی بچہ آ گیا، اور ایسی کوئی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جانا ضروری ہے، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے نہ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے. یہ اہم بات کہلاتی ہے. ایک تو عام سی بات ہے کہ گھر والے دودھ منگا رہے ہیں، تو انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے نا کہ بھئی
آدھے گھنٹے کی تاخیر سے جاؤں گا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کو اطلاع آئی کہ بھئی گھر کی بجلی کا بورڈ اسپارکنگ کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے، اس میں تاخیر کرنی چاہیے یا بر وقت پہنچنا چاہیے؟ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسانی ذہن، عقل بہت ساری چیزوں کا فیصلہ خود کرتی ہے کہ یہ اہم ہے یا غیر اہم ہے۔ تو اجتماعی مشورے کی اہم مجلس لگی ہوئی ہے، آپ آ گئے، اور دوران مجلس آپ کو پیغام آیا کہ بھئی آپ کو فلاں جگہ پر بلایا گیا ہے، آپ آ جائیں، اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے جائے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے یہ ایسے موقعوں پر بغیر اجازت اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خاموشی سے پیچھے راستہ بنایا، کھسک کے نکل گئے، اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو ایمان والوں کی نشانی نہیں بتایا، یہ منافقین کی بتائی۔ ایمان والے جب کسی خاص مجلس سے اٹھیں گے اپنے ذاتی کام کے لیے تو اپنے امیر کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ ہاں، اجازت لینے کا طریقہ وہ آداب کے دائرے میں، ترتیب کے دائرے میں ہو۔ آپ نے کوئی پرچی لکھ لی، خاموشی سے بھیج دی، اس نے پڑھ لی، اشارہ کر دیا، آپ سمجھ جائیں، سمجھ گئے، یا آپ نے دور سے اٹھ کر کوئی اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ خاموشی سے چلے گئے۔ مجلس کو منتشر بھی نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، خاموشی سے نکلنا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ادب یہ سکھایا کہ خاص مشورے کی مجلس سے جب کوئی جانے لگے ذاتی کام کے لیے تو مشورے کے امیر اور ذمہ دار سے اجازت لے کے جائے گا، بغیر اجازت کے نہ جائے۔ تیسری بات جو آیت میں ادب سکھایا گیا کہ اگر اس مجلس کے امیر، آپ کے ذمہ دار، آپ کے مسئول، اگر وہ مناسب سمجھے اجازت دینا اور دے دے تو آپ چلے جائیں، لیکن اگر انہوں نے سر سے اشارہ کیا، انہوں نے پرچی پر نہ لکھا، تو کیا مطلب ہے کہ مت جائیں۔ تو آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا ہے، چی بجبی نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں کرنا اپنے آپ کو، دل میں بدگمانی نہیں لانی ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ منع ہو گیا، آپ سمجھ جائیں کہ امیر کے ذہن میں کوئی حکمت ہے، کوئی علت ہے، وہ نہیں جانے دے رہے آپ کو۔ آپ نے نہیں سنا، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، خاص مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے، اجازت مانگی، آپ نے دی، دوسرے نے مانگی، آپ نے دی، تیسرے نے مانگی، آپ نے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مدینہ کے شہر سے باہر کوئی ضروری کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ سے پہلے 3 صحابی آئے اور ان کا کام اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ نے بلا جھجک، بلا تکلف اور تردد اجازت دی۔ انہوں نے مانگی، آپ نے منع کیا، فرمایا مت جائیں۔ ضروری کام تھا لیکن آپ نے منع کر دیا۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنی تمام صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن کو اجازت دی جائے، آپ ایک لمحے کے لیے ان کو الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے خاموش بیٹھ گئے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی بدگمانی نہیں۔ یہ وفاداری کہلاتی ہے دوستو۔ وفاداری یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں جی میں تو بڑا وفادار ہوں، زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے آج کل، گاڑی پر جملہ لکھ لینا، مکان کے دروازے پہ لکھ لینا، دکان میں لکھ لینا، اور موبائل کے آئی ڈی پر اوپر ڈی پی پر کچھ لکھ لینا، یہ وفاداریاں نہیں ہے دوستو، یہ رسمی خانہ پوریا ہے۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں مختلف باتیں، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اور موت ہمیں مدینے میں نصیب ہو جائے، یہ جملے عام طور پہ ہمارے جیسے وہ کمزور لکھتے ہیں کہ جن کے لیے فرض نماز میں محلے کی مسجد میں آنا مشکل ہے، لیکن گاڑی پر لکھ لیا، وہ تو مشکل کام نہیں ہے نا۔ کوئی چیز لگا لینا مشکل نہیں ہے، کوئی چیز جلا دینا مشکل نہیں ہے،
کہیں پر کسی چیز کو چپکا دینا مشکل نہیں ہے، یہ تو آسان سا کام ہے۔ شیطان نے سکھا دیا بھئی یہ کر لو، ایک 4-8 روپے خرچ کر دو اور چلو جی کشتی پار ہو گئی تمہاری۔ ایسا نہیں، وفاداری الگ دنیا کا نام ہے۔ اس کے لیے انسان اپنے جذبات کو اپنے محبوب کے جذبات پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میری ذات کی چاہت کیا ہے، دل کا تقاضا کیا ہے۔ نہیں، جس کو محبوب بنایا ہے، جس کو بڑا مانا ہے، جس کو شیخ کہتا ہوں، جس کو اپنا بڑا مانتا ہوں، اگر اس کی چاہت اس میں ہے تو وہ میری چاہت ہے، اگر اس کی نہیں ہے میری بھی نہیں ہے۔ اس کو منع کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے، چہرہ ایسا نورانی تھا۔ ہم نے حضرت کی زیارت کی، مسجد نبوی سے ہم نکلے عمرے کے سفر میں، تو یہ جنت البقیع کا جو قبرستان ہے، اللہ سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں حضرت کو ویل چیئر پہ لے جا رہے تھے، اس طرح اتنی بڑی سفید داڑھی اور ایسے چہرے پہ انوارات انسان دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو کسی نے شکایت کی وہاں پر، عرب حکومت آپ جانتے ہیں وہاں کی جو سختیاں ہیں اور ان معاملات میں، تو کسی نے وہاں کے محکمے میں حضرت کی شکایت کر دی کہ یہ یہاں پر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کوئی شرارتی تھا۔ تو انہوں نے تفتیش شروع کر دی، وہاں تو سختی تھی اس معاملات میں۔ تو کسی نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ احتیاط کریں، احتیاط کریں، آپ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ نکال دیا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا نکال دیا مدینے والے کا کام کریں گے، نکال دیا پھر بھی مدینے والے کا کام کریں گے، یہاں پر ہے تو بھی مدینے والے کے غلام ہیں، یہاں سے نکال دیں گے پھر بھی اسی کا کام کریں گے۔ یہ وفاداری ہوتی ہے دوستو۔ آج جو زبانی باتیں اور زبانی جمع خرچ ہم نے شروع کر دیا ہے، اس چیز نے ہمیں عمل کی دنیا میں زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ عملی نہیں، عملی زندگی کچھ بھی نہیں رہی ہے دوستو، صرف زبانی باتیں ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، اور ان کاموں پہ لگا دیا ہے کہ یہ چیز 100 افراد کو فارورڈ کرو اور جنت کے ضامن بن جاؤ، یہ 1000 افراد کو فارورڈ کرو، یہ رکنا نہیں چاہیے، اور آپ جو ہے آپ کا ایمان ثابت ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو نعوذ باللہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی عملی زندگی ہے، یہ اس کی وفاداری ہے کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے میسیجز آگے بھیجے گا اور اس کے ایمان پر مہر لگ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے، ایمان کی وفاداری وہ الگ دنیا کا نام ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ان کی وفاداری پھر ثابت کرتی ہے کہ واقعی یہ سچے اور پکے لوگ تھے، عام لوگ نہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ حضرات کے علم میں ہیں، اور ہمارے مخدوم و مربی حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب جو شہید ہوئے کراچی میں، آپ حضرات سب واقف ہیں، ہمارے بڑے بزرگ عالم تھے۔ شاید ہم میں سے بہت سارے حضرات ان کی علمی اور زندگی سے واقف بھی نہ ہوں، اور ہمیں ابھی تک شاید احساس بھی نہیں ہے ایک بڑے طبقے کو کہ کتنا بڑا خلا دین کی محنت میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ شاید ایک مولوی ملا تھا، چلو راستے میں مار دیا، اور آپ نے دیکھا کس بے دردی کے ساتھ، یعنی ایک بڑے پورے شہر میں، ایک بڑے بازار میں، ہزاروں افراد کی موجودگی میں، ایک ایسا جیسے کہ ایک بلی کا بچہ ہے آ کے مار کے چلے گئے ساری دنیا کے سامنے۔ اتنا آسان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث کی پیشن گوئی ہے دوستو۔ فرمایا میری امت وہ وقت دیکھ لے گی کہ میرے امت کے علماء کو زمین پر ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے جانور کو۔ فرمایا پھر فتنوں کا انتظار کرنا۔ یہ ہم بچیں گے نہیں دوستو، یہ جو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ چلو ان مولویوں کا معاملہ ہے اور یہ کٹیں گے اور ہم جئیں گے، ایسا نہیں۔ 6 7 مہینے جو دکانیں بند ہوتی ہے، کرونا وائرس کی مصیبتیں آتی، یہ اللہ اپنی پکڑ کا اشارہ کرتے ہیں، تیار رہنا چاہیے۔ تو خیر، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت جو شہید ہوئے
تو یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ کچھ سال پہلے ملائیشیا حضرت تشریف لے گئے، ملائیشیا کے ملک میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاش کے لیے اور تجارت کے لیے، کام کے لیے ملائیشیا اور دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ حضرت وہاں گئے، وہاں کی حکومت نے ان کو وہاں کی بین الاقوامی یونیورسٹی میں، ملائیشیا کی، کوالالمپور کی، وہاں ان کو پروفیسر بنایا۔ یہاں ہم علماء کے ساتھ کیا کرتے ہیں، احساس نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو پروفیسر بنایا اور باقاعدہ چند سال پہلے پوری دنیا سے انہوں نے چند افراد کا انتخاب کیا جن کو ملائیشیا کی گورنمنٹ نے گولڈ میڈل دیے، ان میں ڈاکٹر عادل خان صاحب بھی شامل تھے۔ ان کی وہاں تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ یہاں تو کسی دن ذرا پوچھ لیں اپنے ائمہ سے، مؤذنین اور قاری حضرات سے، تو آپ کو رونا نہیں آئے پھر بتائیے گا۔ لاکھوں میں تنخواہ تھی، بنگلہ تھا، گاڑیاں تھی، پورا ایک جیسے وزیر کو پروٹوکول ہوتا ہے، وہ سب حاصل تھا۔ کس کے سر میں درد ہے کہ وہ ساری آسائش و آرائش اور یہ تنعم چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں پہ جان محفوظ نہیں۔ لیکن جب ان کے والد حضرت الشیخ محدث العصر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور محسوس ہوئی کمی یہاں کے حضرات کو کہ ان کی غیر موجودگی میں اب حضرت کو بلا لینا چاہیے، یہ خود ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب کا آپ بیان سنیں، ابھی آیا ہے، تو یہ گئے اور کہا کہ حضرت، بڑے بھائی سے کہا کہ آپ آ جائیں کراچی، آپ آ جائیں۔ ایک آدمی اگر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ 95,000 پہ آئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہیں قبول کروں گا، میں کہوں گا 5,000 کم ہو رہے ہیں۔ اور ایک کو کہا جائے کہ یہ بیرون ملک کی رہائش، نیشنلٹی، یہ بنگلے، یہ پروٹوکول، یہ لاکھوں کی تنخواہ، یونیورسٹی کی پروفیسرشپ، یہ گولڈ میڈل، یہ سب چھوڑ کر آ جائے پاکستان میں اور مدرسے کے چندے کریں لوگوں سے۔ یہ بولنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں آئے؟ کیوں یہ ساری چیزیں چھوڑ دی وہاں پہ؟ یہاں محسوس ہوا کہ ضرورت ہے طلباء کو، علماء کو، ادارے کو سنبھالنے کی، دین کا کام سنبھالنے کی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، وہ سب چھوڑ دیا، آ گئے، وہ بنگلے، وہ سب رہائشیں چھوڑ کر بما فیملی کے آ گئے، اور کچھ دن پہلے ہی کراچی کی زمین نے ان کا بھی خون پی لیا۔ لیکن کیوں تیار ہوتے؟ اس لیے کہ جو دین جس پیغمبر کا پڑا ہے ان کے سچے وفادار ہیں۔ بات یہاں سے چل رہی ہے۔ وفاداری جو ہے نا، وہ صرف ان سٹیکروں سے اور ان کاموں سے اور ڈیپیاں لگانے سے نہیں ہوتی ہے، تو محنت سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ زبانی دعووں نے اور نعروں نے خانہ خراب کر دیا امت کا۔ امت کی عملی زندگی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، دین سے امت دور ہو رہی ہے، ظاہر بین بنا دیا، ظاہری چیزوں پر لگا دیا، ظاہر کی اشیاء اور ظاہر کی روشنی پر لگا دیا۔ یہ دین یہ ہے، اس پر عمل کر لو۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ جو آداب ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ دروس، یہ تفسیر، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اس پر عمل کر لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے وفادار بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب سے جو ہمارا ایک سلسلہ تھا اسوہ حسنہ کا، جس کی 37 مجلسیں ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ اتوار سے دوبارہ شروع ہوگا۔ مغرب کے بعد ساتھی تشریف لائیں، مستورات کے لیے انشاءاللہ بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم